بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ عطاء المرتضیٰ، آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اللہ والوں کی باتوں کے ساتھ۔ آج ہم نے جو محفل سجائی ہے یہ بہت ہی خاص الخاص محفل ہے۔ اس کے اندر ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے بارے میں بات کریں گے۔ مدینہ پاک کے اندر ایک یہودی تھا، اس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا اور وہ اس اپنے بیٹے سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا جاؤ اور جا کے بازار سے کچھ سودا سلف لے آؤ۔ وہ بیٹا گیا اور جا کر مدینہ پاک کی گلیوں سے گھومتا گھومتا جب مسجد نبوی شریف کے پاس سے گزرا تو اس کی نظر دروازے سے مسجد نبوی شریف کے اندر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ اندر کچھ نورانی چہرے والی ہستیاں بیٹھی ہیں اور ان کے درمیان میں ایک کائنات کی خوبصورت ترین ہستی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اس بچے نے ایسا نورانی منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منور چہرہ بھا گیا۔ اس نے ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا شروع کر دیا۔ اسی اثناء میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی طرف نظر کرم فرمائی۔ یہ پر نور محفل سجی رہی اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ساتھ گفتگو فرماتے رہے، لیکن وہ بچہ دروازے میں کھڑا ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا۔ اس خوش نصیب بچے کو وقت کا اندازہ ہی نہ ہوا۔ دن ڈھلا، شام ڈھلی اور مغرب کی اذان ہو گئی، اندھیرا چھا گیا۔ باپ پریشان تھا، ادھر ادھر دیکھتا تھا، کبھی گھر سے باہر آ کر دیکھتا، کبھی گھر کے اندر ٹہلتا کہ میرا بیٹا پتہ نہیں کدھر چلا گیا، کدھر غائب ہو گیا۔ جب وہ بچہ شام کو اپنے گھر گیا تو اس کے باپ نے اس کو ناراضگی سے پوچھا کہ تو کدھر چلا گیا تھا، اور ہاں تیرے ہاتھ خالی کیوں ہیں؟ تجھے میں نے سامان لینے کے لیے بھیجا تھا، سامان بھی نہیں لایا۔ تو وہ بچے کو اندازہ تھا کہ اس کا باپ بہت غصے میں ہے۔ اس بچے نے عاجزی سے کہا کہ ابا جان سامان تو میں خرید لایا۔ تو اس کے والد نے مزید غصے سے پوچھا کہ تو کہہ رہا سامان لے کر آیا، کدھر ہے سامان؟ تمہارے ہاتھ تو خالی ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کاش آپ کو نظر آ سکتا کہ جو میں لے آیا ہوں، کاش آپ دیکھ سکتے کہ میں لے کے آیا ہوں۔ اس کے باپ نے کہا لگتا ہے تیرا دماغ ہل گیا ہے۔ اتنے میں غصے سے وہ سائڈ پر ہٹ گیا۔ لیکن یہ بچہ اسی نورانی محفل کے مزے لوٹ رہا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نورانی چہرہ عکس ہو چکا تھا، اور یوں یہ ہر روز اٹھ کر اپنے باپ سے چھپ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت پر پہنچ جاتا اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ کو دیکھتا اور اسی نشے میں مخمور ہو کر شام کو واپس آ جاتا۔ ابھی اس دیدار کے چند دن ہی گزرے تھے کہ وہ بچہ بیمار ہو گیا، اور بچہ اتنا شدید بیمار ہو گیا کہ اس کے وقت نزعہ آ گیا، لیکن اس کے دل، دماغ اور زبان کے اوپر صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک تھا۔ یہودی نے جب یہ حالت دیکھی تو بہت پریشان ہو گیا، کیونکہ اس کا اکلوتا بیٹا جو آخری خواہش کر رہا ہے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی کر رہا ہے۔ اتنے میں وہ یہودی اٹھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے مسجد نبوی شریف میں آ گیا۔ آ کر عرض کرنے لگا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں یہودی ہوں اور آپ کا مخالف ہوں۔ میرا اکلوتا بیٹا ہے، بہت شدید بیمار ہے، لیکن جان کنی کے وقت میں وہ آپ کو دل دے بیٹھا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ میرے غریب خانہ پر تشریف لائیں اور اپنے اس عاشق سے صرف ایک بار ملاقات کر لیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کو فرمانے لگے کہ اے ابو بکر اٹھیے، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ اٹھیے، اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اے علی کرم اللہ وجہ الکریم اٹھیے، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ اٹھیے، ہم اپنے اس عاشق سے ضرور ملاقات کرنے جائیں گے۔
کیا خوبصورت منظر ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے آگے تشریف فرما ہوں گے. ایک سائیڈ پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ساتھ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، ساتھ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، ساتھ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، اور ساتھ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، اور جید صحابہ اکرام علیہم رضوان بھی ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہے ہوں گے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ساتھ اس کے گھر پر پہنچے تو دیکھا بچہ جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے بے ہوش ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو پہچان لیا. اس کی پیشانی پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست رحمت رکھا. ٹھنڈک کے احساس سے اس کی آنکھیں کھل گئیں. جب اس بچے نے دیکھا کہ یہ تو وہی والضحیٰ چہرہ ہے، یہ وہی واللیل زلفیں ہیں جن کو میں دیکھا کرتا تھا، یہ تو میرے پاس میرے گھر پر آ گئے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مسکرا کے فرمایا کہ کلمہ پڑھو. اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ یہ مجھے کیا حکم مل گیا میرے باپ کے سامنے، میرا باپ تو اس چیز کے خلاف ہے. تو اس کے باپ نے کہا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانو، یہ جو کہہ رہے ہیں وہ کر لو. اتنے میں بچہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ کلمہ پڑھو، میں جانوں جنت جانے، تو بس کلمہ پڑھو. اتنے میں اس بچے نے کلمہ پڑھا. جب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ کہا تو اس کی جان نکل گئی. یہ دیکھنا تھا تو اس کے یہودی باپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب یہ کیونکہ یہ دائرہ اسلام میں شامل ہو چکا ہے تو اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس کی شان اور عزت اس میں ہے کہ یہ آپ کے در دولت سے اس کا جنازہ اٹھے اور آپ کس کو مسلمانوں کے طریقے سے اس کی تجہیز و تکفین کریں. یہ سننا تھا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی حکم دیا کہ اے ابو بکر اٹھائیں، اے عمر اٹھائیں، اے عثمان اٹھائیں، اے علی اٹھائیں، اے بلال اٹھائیں. قربان جاؤں ایسے جنازے پر کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے آگے چل رہے اور تمام جید صحابہ اکرام نے اس کے خوشی سے اس بچے کا جنازہ اٹھایا ہوا ہے. جب اس یہودی کے گھر سے جنازہ لے کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار ایک ہی بات دہراتے جا رہے تھے کہ اللہ کریم کا شکر ہے کہ جس نے اس بندے کی وجہ سے اس بندے کے اوپر کرم فرما دیا، اس بندے کی وجہ سے اس بندے کے اوپر کرم فرما دیا. صحابہ کرام علیہم رضوان اس کا جنازہ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی در دولت پر پہنچے. اس بچے کو وہاں پر غسل دیا گیا. کفن دینے کے بعد اس کے جنازے کو سجایا گیا اور اس کو قبرستان کی طرف لے کر چل پڑے. ہر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ کاش مجھے حکم ملتا کہ میں اس کو قبر کے اندر اتار سکوں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں خود اس کو قبر میں اتاروں گا. اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی لحد پاک کے اندر اترے اور کچھ دیر کے لیے وہاں پر کھڑے رہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو پھر قبر کے اندر اتارا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنی دیر بھی اس کی قبر کے اندر کھڑے رہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے پاؤں اپنے قدمین شریفین زمین پر نہیں رکھے اس کی قبر میں، بلکہ وہ پنجوں کے بل کھڑے رہے. اور جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی کفن وغیرہ سیٹ کر کے باہر تشریف فرما ہوئے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کے اوپر تھکاوٹ کے آثار تھے. ہر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کو دیکھ کے رش کر رہا تھا کہ کاش اس بچے کی جگہ پر میں ہوتا، مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست اقدس سے، اپنے دست اطہر سے مجھے خود یہاں پر لٹاتے، مجھے میری قبر کے اندر خود تشریف فرما ہوتے تو کیا خوب منظر ہوتا. جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے آئے، اس کی تدفین مکمل ہوئی تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے 3 سوالات کیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے غلام، آپ کے خادم آپ کے ساتھ موجود تھے، ہمیں حکم کیا ہوتا ہم قبر کے اندر اترتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کیوں تشریف فرما ہوئے اس کی قبر کے اندر؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا نا کہ میں جانوں یا جنت جانے، تو میں اس کی قبر میں اس لیے اترا تھا تاکہ اس کو جنت مل سکے. پھر صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قبر کے اندر ہم نے دیکھا کہ آپ نے قدمین شریفین مکمل نہیں لگائے بلکہ پنجوں کے بل کھڑے تھے، ایسا کیوں تھا؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ اس بچے کی قبر کے اندر اتنے فرشتے تھے کہ میرے پاس پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی. مجھے ڈر تھا کہ کہیں میں پورا پاؤں رکھوں اور کسی فرشتے کے قدم کے اوپر میرا قدم نہ آ جائے. تو پھر تیسرا سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتا دیجئے کہ جب آپ قبر سے باہر تشریف لائے تو آپ کے چہرہ اقدس کے اوپر تھکاوٹ کے آثار دیکھے گئے، ایسا کیوں تھا؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قبر کے اندر اتنے ملائکہ اکرام تشریف لا رہے تھے اس بچے کی زیارت کے لیے، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے، کہ وہ میرے ساتھ بار بار مس ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے مجھے تھکاوٹ کے آثار نظر آ گئے. ناظرین اکرام، قربان جائیے ایسے جنازے کے اوپر کہ جس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبت بھری نظریں ڈالی ہوں. ناظرین اکرام، نہ تو اس بچے نے کوئی نماز پڑھی، نہ ہی اس نے کوئی حج کیا، نہ کوئی زکوٰۃ ادا کی، کچھ بھی نہیں کیا، صرف ایک عشق کیا. عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے اپنے دل کو منور کر لیا اور یوں اس کا بیڑا پار ہو گیا. ناظرین اکرام، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اس کے تمام عزیز و اقربا، اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام دنیا سے پیارا نہ ہو جاؤں. ناظرین اکرام، آپ بھی اپنے دلوں کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے منور کر لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے، اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے شین کا ایک نقطہ ہمیں بھی عطا کر دے. ہمیں بھی جیتے جی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پر نور چہرہ اقدس کا دیدار عطا فرما دے. ہمارے مرنے کے بعد جب ہمیں دفن کیا جائے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے اطہر ایسے ہی ہمیں بھی چھوئیں. ہمیں بھی جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس دکھایا جائے قبر کے اندر کہ ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، تو ہم بھی پہچان لیں، ہم بھی کہیں ہاں یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، انہی پر تو میں درود پاک پڑھا کرتا تھا. ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی محبت سے مالا مال فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.